کہ اس ملک جب یہ بنا تھا تب بھی جو ہجرت ہوئی کتنے لاکھ لوگ شہید ہوئے، آج بھی اس ملک کے دفاع کے لیے لوگ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو کل وزیرستان میں واقعہ ہوا، ان شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر چند شر پسند عناصر آپ دیکھیں کہ میں یہ انسان الفاظ ادا کرتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتا ہے کہ جب یہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی کا جسد خاکی لایا گیا ہوگا، 23 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ اتنی بڑی قربانی اس گھر نے، اس خاندان نے دی ہے، 5 جوان ہیں ان کے خاندانوں نے دی ہے، ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہیں کراچی سے، ان کے خاندان پہ کیا گزری ہوگی، 39 سال ان کی عمر ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ مگر کل بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک سیاسی جماعت جس کا ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی، میں آج اس کی بھی مذمت کرنے آیا ہوں۔ کل رات ان شہداء کا نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، اور سوشل میڈیا پر ماضی میں بھی لسبیلا کا ہیلی کاپٹر کریش ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی شہداء کی قربانیوں کی توہین کی گئی تھی، مذاق اڑایا گیا تھا۔ کل بھی یہی ہوا، اور میرے پاس کچھ ایویڈنس بھی موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس ایویڈنس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے، وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے جنہوں نے یہ توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین چلائی۔ دیکھیے، شہادت سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی اپنی جان سے جائے، جان وطن پہ وار دے، وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اس کا خاندان پوری عمر اس غم میں رہتا ہے، اس رنج میں رہتا ہے، وہ غم کبھی مٹتا نہیں ہے۔ جب بھی میں دیکھتا ہوں شہداء کی مائیں، جب بھی 23 مارچ آتا ہے، 6 ستمبر آتا ہے، 14 اگست آتا ہے، کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے کہ جب ہم اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو ان ماؤں کی، ان بہنوں کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اپنے پیاروں کی یاد میں۔ تو یہ کام کرنے والے لوگ ہمارے میں سے نہیں ہیں، یہ تو ملک دشمن ایجنڈا ہے جس پہ یہ کاربند ہیں کہ آپ شہداء کی قربانیوں کو تضحیک کا، توہین کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ میں یہ ہمت جرأت کہاں سے آتی ہے؟ سیاست بعد کی بات ہے، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم پاکستان سے ہیں، اور پاکستان نے انشاءاللہ تعالی تا قیامت قائم و دائم رہنا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ ملک ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ملک ہے تو سیاستدان ہیں۔ تو یہ ملک سب سے پہلے ہے۔ قومی سلامتی کے لیے ہم اکٹھے ہوں، اور کچھ چیزیں ہیں جو لائنیں پار نہیں ہونی چاہیے، کچھ ریڈ لائن ہیں جو کراس نہیں ہونی چاہیے۔ سیاسی تنقید ضرور کریں، تنقید برائے تنقید نہ کریں، تنقید برائے اصلاح ضرور کریں، مگر میں یہ حکومت پاکستان کی طرف سے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں کہ شہداء کی تضحیک اور توہین قابل قبول نہیں ہے، اور جو ذمہ داران ہیں جو ایسے موقعوں پر بھی اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر، اپنے لیڈر کی انا کی تسکین کی خاطر اس طرح کے گنہونے اور اس طرح کی مکروہ کیمپین چلاتے ہیں، اس طرح کی کبھی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی شناخت کی جائے گی اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دیکھیں، سوشل میڈیا کو ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ اگر ملکی مفاد کے خلاف استعمال کریں گے، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کریں گے، شہداء کی قربانیوں کو توہین کا، تضحیک کا نشانہ بنائیں گے، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں، اکاؤنٹ سب کے سامنے ہیں، ان کی شناخت ہوگی اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ میک نو مسٹیک، اس میں بالکل 100% کلیئرٹی ہے۔ سیاسی تنقید بالکل ضرور کریں،
مگر یہ کام نہ کریں جس سے ملکی دفاع کو، ملکی بقا کو نقصان پہنچے. آپ نے پہلے بھی کیا، 9 مئی کو آپ نے جو حملے کیے وہ ایک ایجنڈے کے تحت کیے. آپ نے IMF کو خطوط لکھے، ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے لکھے. آپ نے ملکی دفاع کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے GSP+ اسٹیٹس کے حوالے سے جو کارروائی 2-3 دن پہلے کی، اب اس پہ آپ معذرت خواہ ہیں. آپ کہتے ہیں ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. کل بانی چیئرمین PTI نے کہا جی وہ نعرے غلط لگے IMF کی بلڈنگ کے باہر، مظاہرہ ٹھیک تھا. یہ کام نہ کریں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا یہ مشن ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو، اور آپ کہتے رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے فضل سے سنجیدگی سے معیشت کی اصلاحات پہ، معیشت کی بحالی پہ کام ہو رہا ہے، اور لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا ہمارا مشن ہے. آپ پہلے کہتے تھے امریکی سازش ہے، اور اب آپ امریکہ میں IMF کی بلڈنگ کے باہر فٹ پاتھوں پہ افطاریاں کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج پاکستان میں آ کے کریں نا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ IMF کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں بیرون ملک رہ کے؟ تو یہ جو IMF کے حوالے سے خطوط لکھے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تحریک انصاف کو میں کہتا ہوں آپ کھل کے مذمت کریں لوگوں کی جنہوں نے IMF کی بلڈنگ کے باہر مظاہرہ کیا. آپ کھل کے مذمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے GSP+ اسٹیٹس کے حوالے سے آن لائن پٹیشنز کی. آپ کھل کے مذمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے شہداء کی قربانیوں کو توہین اور تضحیک کا نشانہ بنایا. آپ کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں. ہماری سیاست اپنی اپنی ہے، مگر ہماری جنگ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے مفاد کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہیں ہے. تو یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑانے والوں کی یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، اور سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور ہمیں قومی ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم صاحب نے میثاق مفاہمت کی بات کی، وہ کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ ہم اپوزیشن کے دور میں جب بدترین سیاسی انتقام کا ہم نشانہ بن رہے تھے، ہم نے تب بھی کہا تھا کہ میثاق معیشت کریں گے. تب کی ہوتی تو آج حالات بہت بہتر ہوتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آہنگی کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو اکاؤنٹس ایک بنا کر آپ کی دین انگیز جو ہے وہ کمپین چلائی جا رہی ہے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان سے چلائی جا رہی ہے یا بیرون ملک سے چلائی جا رہی ہے؟ اگر پاکستان سے چلائی جا رہی ہے تو ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ کیا یہ تمام آپ کے جو ادارے ہیں ان کی پہنچ سے دور ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے بہت سارے اکاؤنٹس بیرون ملک سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں، مگر ان اکاؤنٹس کے آگے کچھ فالوورز یہاں بھی موجود ہیں. وہ لوگ جو ان اکاؤنٹس کی سہولت کاری کرتے ہیں، ان کو مدد دیتے ہیں، وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. بہت سارے اکاؤنٹس پاکستان سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں. اس کا قانونی طریقہ یہ تھا کہ جس پلیٹ فارم پہ بھی یہ پوسٹیں کی جا رہی ہیں اس پلیٹ فارم پہ ان کو رپورٹ کیا جائے اور رپورٹ کروا کے بند کروایا جائے. مگر وہ رپورٹ کرنے کے باوجود ان کو بند کرنے میں ان پلیٹ فارمز نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. جو پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں، جو بیرون ملک موجود ہیں، ان کی ایک باقاعدہ فہرست تیار ہوگی، اور یہ بالکل نو گو ایریا ہے. لیٹس بی کلیئر. تو جو بھی قانونی کارروائی ہم کر سکیں وہ عمل میں لائی جائے گی انشاءاللہ. سازش کے تحت سر کی کیمپین لانچ کی جاتی ہے، کیا آپ ان لوگوں کو بھی وہ کریں گے کہ آئندہ ایسا نہ کریں کہ جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، کیا فارورڈ سے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی؟ جو ایسے اکاؤنٹس کو فالو کرتے ظاہر ہے یہاں پہ فالو کیا جائے گا تو پھر وہ جہاں پہ وائرل ہوگی چیز، اگر نہیں ہے تو جہاں پہ وائرل ہوگی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی منشا یہی ہے کہ جس کا جتنا جرم ہے قانون کے مطابق اتنی اس کی سزا ہے. فالو کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا جرم ہے، مگر اگر آپ نے اس پہ کامنٹ کیا ہے، اس کو فردر پروموٹ کیا ہے، اس کو ڈسیمینیٹ کیا ہے، مزید لوگوں تک پہنچایا ہے، تو یہ بڑا افسوسناک ہے. اس ملک کی خاطر کم از کم کچھ چیزیں تو چھوڑ دیں جس کو ہم سیاست کی نظر نہ کریں. تو قانون کے مطابق جو قانون اجازت دیتا ہے وہی کارروائی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بن دوسرا یہ بتائیے گا کہ حالیہ کے اندر بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی فوج کے خلاف نعرے لگتے رہے ہیں، پھر آپ نے اور ان میں کیا فرق یہ ہے میرے بھائی کہ اس ملک میں لوگ پھانسیاں چڑھ گئے، جلا وطنیاں کاٹی، لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، قیدیں کاٹی، قلعے کاٹے. تنقید برائے اصلاح ضرور لوگوں نے کی. 9 مئی جیسے حملے کسی نے نہیں کیے، کسی شہید کا کسی نے مذاق نہیں اڑایا. فرق یہ ہے کہ ہمارا جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو کا، وہ آپ کے سامنے ہے. ہم تو کہتے تھے نیوٹرلٹی آ جائے،
اور وہ پھر میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اپریل میں کیا ہوا اور خان صاحب نے کیا کیا، مگر بات صرف اتنی ہے کہ کچھ لائنز کراس نہیں ہونی چاہیے. آزادی اظہار رائے کا حق موجود ہے، تنقید برائے اصلاح ضرور ہو سکتی ہے، مگر اگر شہیدوں کے خون کا مذاق اڑایا جائے گا اس کی اجازت نہیں ہے. 9 مئی جیسے حملوں کی اجازت نہیں ہے. کسی اور سیاسی جماعت نے یہ نہیں کیا جنہوں نے کیا. جی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اب تک جو ہے کئی لوگ گرفتاریاں بھی کی گئی، لیکن سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے تو آپ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں حکومت کہ کس لیمٹ کا انتظار کر رہی ہے کہ اس حد تک اس کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے گا؟ کیونکہ ایسے پیجز تو مسلسل بن رہے ہیں اور کارٹونز بھی بن رہے ہیں. اس طرح کے پہلے بھی پیجز ہمارے لوگ. دیکھیں مجھے تو ابھی وزارت اطلاعات کا چارج دیے 4-5 دن ہوئے ہیں، بہت چیزیں میرے ذمہ لگائی جا رہی جو میرے ذمہ نہیں ہیں. کوئی بات نہیں، ہم عوامی نمائندے ہیں، عوام کا ووٹ لے کے ہیں، ہر چیز کے لیے جواب دیں ہیں، ہر چیز کے لیے جواب دیں اور جواب دیں گے اور فراخ دلی سے دیں گے، خندہ پیشانی سے دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو ریڈ لائنز کراس کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف آپ دیکھیں گے جلد کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور اس پہ کوئی رعایت نہیں ہے. اب دیکھیں نا 9 مئی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین آج پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں جی کسی طریقے سے ان کو ریلیف دیا جائے. اب جو لوگ اندر جا کے جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے، توڑ پھوڑ کر رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، اب مجھے بتائیے جن کے خلاف CCTV فوٹیج موجود ہے اب وہ کسی رعایت کے مستحق تو نہیں ہے. تو ہم اب اس پہ باقاعدہ ایک حکمت عملی لے کے آئیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائے گی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.